أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اس رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور تمام دنیا میں مسلمان اس جمعے کو نہایت احترام اور جذبات تقدیس اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو مسجد میں ادا کی جانے والی نمازوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو محبوب ہے، اور ایسے مسلمان بھی جو سارا سال نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچتے، وہ اس جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے مساجد بھر جاتی ہیں، نمازی مساجد سے باہر جہاں جہاں تک ان کو توفیق ملتی ہے صفیں بچھا کر دور دور تک پھیل جاتے ہیں، اور سال بھر میں پڑھی جانے والی نمازوں میں سے یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی نماز ہے۔
اس ضمن میں آج آپ یہ توقع رکھ رہے ہوں گے کہ جمعۃ الوداع کی برکتوں سے متعلق میں کچھ مضمون بیان کروں گا، لیکن میں اسی مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جو میں نے گزشتہ جمعے میں شروع کیا تھا، اور بظاہر سرسری نظر سے آپ کو اس مضمون کا جمعۃ الوداع سے تعلق نظر نہیں آئے گا، لیکن جوں میں بات کو آگے بڑھاؤں گا یہ بات کھلتی چلی جائے گی کہ دراصل اس مضمون کا جمعۃ الوداع سے ایک گہرا تعلق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا مضمون چھیڑا تھا۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ میں پیغام یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش، اپنے دنیا کے سارے تعلقات اور سارے نظریات کو کالعدم کرنا پڑتا ہے، اور جب کلیتاً ہر دوسری چیز پر فنا آ جائے، گویا کائنات انسان کے لیے باقی نہ رہے، تب وہ خدا تک پہنچنے کا اہل بنتا ہے، اور تب حقیقت میں پورے عرفان کے ساتھ وہ الا اللہ کا نعرہ لگا سکتا ہے۔ گویا ساری دنیا سے وہ منقطع ہو جاتا ہے اور اس دنیا کا کچھ بھی اس کے لیے باقی نہیں رہتا، اور سوائے ایک خدا کی ذات کے تو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اس کے بعد پھر اسی طرح زندگی گزارتا ہے، اور کیا پھر اس کے دنیا کے ساتھ تعلقات کبھی بحال نہیں ہوتے؟ اس کا جواب وہ محمد عبدہ و رسولہ میں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل اختیار کر لے اور تمام دیگر کائنات کے وجود کو وجود دیکھتے ہوئے بھی محض ایک خیال اور وہمہ شمار کرنے لگے، جب اپنے تعلقات کے سارے دائرے اپنی ذات سے الگ کر دے اور سارے رشتے منقطع کر دے، اس کے بعد پھر وہ دنیا کی طرف کیسے رجوع کرے؟ اس کا جواب اس میں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دنیا سے دوبارہ جو تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ رسالت کے ذریعے قائم ہوتے ہیں، اور تعلقات کا ایک نیا مضمون پیدا ہوتا ہے۔ رسالت کے بغیر جو دنیا سے تعلقات ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں، وہ محض فساد ہیں، وہ محض بنی نوع انسان کے تمام تعلقات کے دائروں میں فساد پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، اور رسالت کے بغیر بنی نوع انسان کے تعلقات خواہ وہ فرد کے درمیان ہو یا قوموں اور قوموں کے درمیان ہوں، ان کی فساد کے سوا اور کوئی بھی حقیقت نہیں رہتی۔ بس رسالت کے مضمون کو نکالتے ہی تمام دنیا فساد اور ظلم سے بھر جاتی ہے۔ بس جب آپ اللہ تک پہنچتے ہیں اور گرد و پیش اور ماحول کو کلیتاً مٹا کر نابود کر دیتے ہیں، پھر خدا دوبارہ آپ کو اس دنیا کی طرف واپس بھیجتا ہے، مگر رسالت کے واسطے سے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس سے پہلے بھی مختلف رسول وسیلہ بنے، مگر آج اگر کوئی وسیلہ ہے تو صرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس ہمیں نئے تعلقات عطا ہوتے ہیں، اور اس مضمون پر جب آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خاوند کے بیوی سے تعلقات بھی وہی تعلقات ہیں اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کو ملتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے آپ کو ملتے ہیں۔ اگر یہ وہ تعلقات نہ ہوں تو محض وہ فساد ہے، اور کوئی امن نہیں ہے ان تعلقات میں، کوئی تسکین کی ضمانت نہیں ہے۔ باپ کو بیٹی کے ساتھ جو تعلقات نصیب ہوتے ہیں وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے وسیلے سے عطا ہوتے ہیں۔ باپ کو بیٹے کے ساتھ جو تعلقات عطا ہوتے ہیں وہ بھی اسی وسیلے سے ملتے ہیں۔
बेटियों को माँओं के साथ और बापों के साथ, और बहनों को भाइयों के साथ, और भाइयों को भाइयों के साथ, और बहनों के साथ, चाचाजाद भाइयों के ताल्लुकात हों या खालाजाद भाइयों के ताल्लुकात हों, या करीब के रिश्तों के ताल्लुकात हों या दूर के रिश्तों के ताल्लुकात हों, ख़ानदानी ताल्लुकात को जितना चाहें आप फैला लें, हर ताल्लुकात में आपके लिए रसालत की तरफ से एक पैगाम होगा, और उन ताल्लुकात का एक तस्वुर आपके सामने रखा गया है। फिर वो ताल्लुकात रिश्तों से बाहर निकल जाएं और मालिक और ममलूक के दरमियान हो, आका और मुलाजिम के दरमियान हो, या एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ हों, महल्लादारी के ताल्लुकात हों, या शहरी हकूक़ से ताल्लुक़ रखने वाले ताल्लुकात हों, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हों, आप इस मज़मून को जितना चाहें फैलाते चले जाएं, ज़मीन के किनारों तक नज़र डाल लें, वही ताल्लुकात आपको सही ताल्लुकात दिखाई देंगे जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के वसीले से आपको अता होते हैं। बस ला इलाहा का मज़मून पहले सारी दुनिया को बातिल करके आपकी नज़र से गायब कर देता है। इल्लल्लाह का मज़मून आपको खुदा की तरफ लौटाता है, और खुदा के सिवा और कोई हस्ती बाकी नहीं रहती। फिर खुदा की तरफ से आपको दुनिया में ऐसे रास्ते से लौटाया जाता है जो रसालत का रास्ता है, और उस रास्ते से जो नए ताल्लुकात अता होते हैं वही जन्नत का, उसी का नाम जन्नत है। तमाम दुनिया में जितनी भी खराबियां हैं वो इन ताल्लुकात को छोड़कर उनसे अलग ताल्लुकात कायम करने के नतीजे में हुआ करती है। अब ये मज़मून तो बहुत ही वसी है, इसकी तफासील में तो मैं यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जब तक हम कलमा तौहीद और कलमा शहादत के इस मज़मून का इरफान हासिल करके अपनी ज़िंदगियों में एक नया इनकलाब पैदा नहीं करते, हम बनी नौ इंसान के लिए वो मुफीद वजूद नहीं बन सकते जिसकी खातिर हमें पैदा किया गया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, तुम उन तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर हो जो आज तक बनी नौ इंसान के फ़ायदे के लिए निकाली गई थी, क्योंकि तुम खालिसतन उनकी बहबूद के लिए वक्त हो। बस जब तक ये उम्मत का रिश्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, उस वक्त तक तुम खैर उम्मत कहलाओगे। जहाँ जहाँ इन रिश्तों में रखने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ इन रिश्तों में कमज़ोरियाँ वाक़या होंगी, वहाँ वहाँ आपका खैर उम्मत होना मशकूक और मजरूह होता चला जाएगा। अब फिर हकीकत खैर उम्मत कहलाने के मुस्तहिक बाकी नहीं रहेंगे। बस ये जुमा जो हमारे लिए एक और भी अहमियत रखता है, यानी अहमदियत की नई सदी का के पहले रमज़ान का आखिरी जुमा है। इस जुमे में मैंने सोचा कि आपको यही नसीहत करूं कि कलमा शहादत के मज़मून को खूब अच्छी तरह समझ लें और उस पर कायम हो जाएं, और इस मज़मून की अगर से तफासील में जाने का वक्त तो नहीं, लेकिन चंद बुनियादी बातें मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। रसालत की रूह और रसालत की जान क्या है? सबसे पहली चीज़ उसमें सदाकत है, और दूसरी चीज़ अमानत है। कोई रसूल बन नहीं सकता जब तक वो खालिसतन सच्चा और अपने नफ्स की गहराई में सच्चा ना हो। जब तक उसके वजूद का ज़र्रा ज़र्रा सच्चाई पर मबनी ना हो, उस वक्त तक वो रसूल बनने का अहल नहीं होता। इसी तरह उसके लिए अमीन होना ज़रूरी है, अमानतदार होना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में जितने पैगाम इंसान दूसरे तक पहुंचाया करता है, उन पैगामों में इन दो बुनियादी सिफात का होना ज़रूरी है, वरना वो पैगाम बिगड़ जाया करते हैं। बस रसालत के इंतखाब में अल्लाह ताला की नज़र ऐसे वजूद पर पड़ती है जो सच्चाई में भी कामिल हो और अमानत में भी कामिल हो। और इन दो पहलुओं से हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से मशहूर थे। आप सदूक भी कहलाते थे, सिद्दीक भी कहलाते थे, और अमीन भी कहलाते थे।
सारा अरब गवाह था कि अरब में इससे बढ़कर सच्चा बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ और इससे ज़्यादा अमानतदार बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ। इसलिए बचपन से बड़ी उम्र तक पेशतर इसके कि आपको रसालत अता हो, आप अरब में एक सच्चे इंसान और एक अमानतदार यानी अमीन इंसान के तौर पर मशहूर और मारूफ थे। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपको जो बनी नौ इंसान के साथ ताल्लुक़ात अता होने हैं, उनमें ये दो ताल्लुक़ात ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। अगर जमात अहमदिया सच्चाई को छोड़ दे और अपने छोटों, अपने बड़ों, अपने मर्दों, अपनी औरतों में सच्चाई के मजमून को कसरत के साथ दिन रात आम ना करती रहे, तो ख़तरा है कि वक्त के गुजरने के साथ हम सच्चाई के आला मेयार पर कायम नहीं रहेंगे। इसीलिए बसा औक़ात जब बच्चों में भी मैं देखता हूँ कि मजाक के तौर पर उनसे कहा जाता है कि कोई बात नहीं, ये यूँ कह दो या यूँ कह दो, तो उससे मुझे बड़ा सदमा पहुँचता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं बच्चों को प्यार से समझाता हूँ कि मजाक में भी झूठ को इस्तेमाल ना करें। बचपन में हम भी बातें बयान करते वक्त मुबालगा आमीज़ी में मुब्तला हो जाया करते थे, लेकिन अब जब मैं नज़र डालकर देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि उस वक्त भी ये गलती थी और आइंदा नस्लों को अगर हम ये करने देंगे तो वो भी गलती होगी। लताइफ में वो लताइफ जो लताइफ की खातिर बयान हुए होते हैं, उनका वाक़यात से ताल्लुक़ नहीं होता। कहानियों में जो कहानियों की खातिर बयान की जाती हैं और उनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, सच और झूठ के मज़मून का कोई दखल नहीं है। इसलिए गलतफहमी से इन उमूर को पेश नज़र, उन उमूर की तरफ अभी तवज्जो न ले जाएं। मेरी मुराद ये नहीं है कि आप कोई लतीफ़ा एक दूसरे के सामने बयान न करें इस ख्याल से कि ये पता नहीं सच्चा था या झूठा था। कहानियाँ भी सच और झूठ के मजमून से अलग हुआ करती हैं, लताइफ भी सच और झूठ के मजमून से अलग हुआ करते हैं। मगर जब आप अपने भाई, अपने दोस्त के मुतल्लिक लोगों को हंसाने की खातिर वो ऐसी बात बयान करते हैं जिसमें मुबालगे का पहलू दाखिल करना पड़ता है, वरना लोग हंसेंगे नहीं, उसके नतीजे में आप दो गुनाहों के मुर्तकिब हो जाते हैं। एक तो ये कि आपने झूठ बोला और झूठ से जो नफ़रत चाहिए उस नफ़रत का आपने उस तरह ख्याल नहीं रखा जिस तरह एक सच्चे मोमिन को रखना चाहिए। और जब एक दफ़ा काबिल नफ़रत चीज़ों से ताल्लुक़ात कायम हो जाएं तो फिर वो ताल्लुक़ात बाज़ दफ़ा ख़तरनाक सूरत भी इख्तियार कर जाया करते हैं। बस काबिल नफ़रत चीज़ें छोड़ने के लिए हुआ करती हैं, उनकी हर शक्ल छोड़ने के लिए हुआ करती है, थोड़ी भी छोड़ने के लायक हुआ करती है और ज़्यादा भी छोड़ने के लायक हुआ करती है। इसीलिए फ़ुक़हा ने जो हुर्मत शराब का मज़मून बयान किया है उसमें वो कहते हैं कि जिस चीज़ की कसरत आपको नशा पैदा कर दे उसकी किल्लत भी हराम है, जिसका ज़्यादा बुरा है उसका कम भी हराम है। बस झूठ को हराम चीज़ों में सबसे ज़्यादा हराम समझे। शराब झूठ के मुकाबले पर कोई भी हैसियत नहीं रखती, लेकिन अजीब हालत है कि बहुत से ऐसे लोग जो शराब के तसव्वुर से भी घबराते हैं और किसी को अगर वो शराब की आदत में मुब्तला देखें तो समझते हैं कि उसके ऊपर जहन्नम लाजिम हो चुकी है। झूठ से परहेज़ में वो शिद्दत नहीं रखते और सच्चाई का वो एहतराम नहीं रखते। इसलिए सबसे बड़ा जहाद जो इस सदी के सर पर आपको करना है वो झूठ के खिलाफ है, वरना आप रसालत के साथ वफादारी का हक अदा नहीं कर सकते। आपके सारे ताल्लुकात पर इस चीज़ ने असरअंदाज होना है और तमाम बरी नौ इंसान को जो आपने नए ताल्लुकात अदा करने हैं, यानी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपने नए ताल्लुकात अदा करने हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अहमियत सच्चाई को है, क्योंकि रसालत के इंतखाब में अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अहमियत सच्चाई को देता है।
پھر دوسرا حصہ امین ہونے کا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے اموال کے امین نہیں ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کی عزتوں کے امین نہیں ہیں، اگر ہم پیغاموں کے امین نہیں ہیں، تو جوں جوں وقت گزرتا چلا جائے گا ہماری قدریں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، ملاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، چیز خالص نہیں رہے گی۔ بس جس طرح دودھ کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی دوسری چیز نہ مل جائے، اسی طرح سب سے زیادہ پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ضرورت ہے، تاکہ انسانی نفس کی ملونی اس پیغام میں شامل نہ ہو جائے، اور اس پیغام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس پیغام کے نتیجے میں جو انسانی تعلقات قائم ہوتے ہیں ان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور ان کی پاکیزگی کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور امین ہونا ہمارے لیے تقریباً روزانہ آزمائشیں لے کر آتا ہے، کیونکہ بعض امانتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی مقدس امانتیں ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، لیکن بعض امانتوں میں ہم بے پرواہ ہو کر خیانتیں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ بنیادی طور پر جب آپ کسی ایک پہلو سے بھی خائن بننا شروع ہو جائیں تو امین سے آپ کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت اور عشق کے اوپر حرف آ جاتا ہے۔ بس جب اموال آپ کے سپرد کیے جائیں اور آپ امین نہ رہیں، جب آپ لوگوں سے اموال اس نیت سے لینا شروع کر دیں کہ ہم جب موقع ملے گا اس میں سے کچھ استعمال بھی کر لیں گے، شرط یہ ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے، تو پھر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان خائن سے ڈاکو بننے لگتا ہے، پھر غاصب ہو جاتا ہے، پھر عام آدمیوں کے حق غصب کرنے کے علاوہ مظلوموں اور محروموں کے حق مارنے لگتا ہے، کمزوروں کے حق مارنے لگتا ہے۔ آج کل تیسری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی خیانت کی تصویریں ہیں، جو دن بدن زیادہ بھیانک ہوتی چلی جا رہی ہیں، زیادہ سیاہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، زیادہ مکروہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور خصوصاً تیسری دنیا کے ممالک میں تو بددیانتی سے گلی گلی، شہر شہر، گھر گھر بھر گئے ہیں۔ کوئی کسی زندگی میں کسی جگہ بھی، زندگی کے کسی پہلو میں کسی جگہ بھی تسکین اور طمانینت نہیں ہے، اعتماد اٹھ گئے ہیں، اس لیے کہ کم و بیش ہر شخص خائن بن چکا ہے۔ بس خیانت کا مضمون بھی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، یعنی خیانت سے بچنے کا مضمون اور امانت پر قائم رہنے کا مضمون غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو بنیادی صفات ایسی ہیں جن کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا ہوگا۔ جس طرح ظفر نے کہا تھا کہ میں نے چاہا تھا اس کو کہ روک رکھوں، میری جان بھی جائے تو جانے دوں، اس طرح ان دو صفات حسنہ سے چمٹ جائیں اور وابستہ ہو جائیں۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو وہ یہ سوچیں کہ وہ کیوں محبوب وجود بنے۔ یہ دو بنیادی صفات تھیں جو محمد کی تخلیق کا آغاز بن گئیں، ان کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی گوندھی گئی ہے۔ یہ وہ خمیر ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تشکیل پائی ہے۔ بس اس خلاصے کو اپنا حفظ جان بنا لیں، اپنے وجود میں، اپنے رگ و پے میں داخل کر لیں، کیونکہ آپ نے باقی دنیا کو اور آئندہ آنے والی دنیا کو بہت سے پیغام پہنچانے ہیں، بہت سی نیک خصلتیں ہیں ان کی نسلوں میں منتقل کرنی اور نسل بعد نسل منتقل کرنی۔ آپ کو خدا نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس صدی کے سر پر آپ کھڑے ہیں، اور یہ بہت بلند مقام ہے اور بہت ذمہ داری کا مقام ہے۔ بس اس خطبۃ الوداع میں، یہ جمعۃ الوداع کا خطبہ ہے، میں آپ کو
सच्चाई और अमानत की तरफ खसूसियत के साथ बुलाता हूँ। और ये दो चीज़ें जब आपकी ज़ात में इकट्ठी हो जाएं तो आप लाजिमन मुस्लिम बन जाते हैं। क्योंकि मुस्लिम की जो तारीफ़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है वो ये है कि आपकी ज़ात से किसी दूसरे को कोई ख़तरा न रहे, कोई गज़ब ना पहुँचे। अमरे वाक़या ये है कि अगर आप सच्चाई पर कायम हो और अगर आप अमीन हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत आपसे खौफ नहीं खा सकती। इन मानों में खौफ नहीं खा सकती कि आपसे कोई गुज़ंद उनको नहीं पहुंचेगा, आप पर कामिल एतमाद उसको पैदा हो जाएगा। हाँ, दूसरे मानों में आपसे खौफ खा सकती है, आपकी अजमतों से खौफ खा सकती है, इस बात से खौफ खा सकती है कि इन दो कुव्वतों के साथ जो आपके वजूद में शामिल हो चुकी हैं आपने लाज़िमन गालिब आना है। क्योंकि सच्चाई और अमानत को कभी शिकस्त नहीं हुआ करती। इस पहलू से आप पर लाजिम है कि इन दो सिफात को पकड़ कर बैठ जाएं, तब आप सच्चे मानों में मुस्लिम बन जाएंगे। कि सारी दुनिया शोर मचाती चली जाए कि आप गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं। खुदा के फरिश्ते उन आवाज़ों को लानत के साथ रद्द करते चले जाएंगे। क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दो बुनियादी सिफात जिन लोगों में उनको तमाम दुनिया को शोर गौर भी गैर मुस्लिम नहीं बना सकता। मुस्लिम वो है जिसके वजूद से अमन वाबस्ता है, सलामती वाबस्ता है, और अपनों का अमन और अपनों की सलामती भी वाबस्ता है, और गैरों का अमन और गैरों की सलामती भी वाबस्ता है। चंद दिन हुए सलमान रुश्दी के जलील नावल के सिलसिले में एक डेनमार्क से आने वाले सहाफ़ी ने मेरा इंटरव्यू लिया। ज़िम्नन बहुत लंबा इंटरव्यू था। आज उन्हीं के साथी आए हैं और वो तस्वीरें खींच रहे हैं। उस ज़िमन में इस्लाम की अमानत की बात भी आई और इस्लाम की सलामती की बात भी आई। मैंने उससे कहा कि ये ऐसा जाहिल इंसान है और मगरिब की लाइल्मी और जहालत से फ़ायदा उठा रहा है, ये कहकर कि इस्लाम में पाबंदियाँ बहुत हैं। इस्लाम ये भी बताता है कि दाएं हाथ से ये करो और बाएं हाथ से वो करो, और ये तफरीक करता है और ऐसी ऐसी बारीक बातों में दखल देता है कि किसी इंसान के लिए ज़िंदगी अजीरन हो जाए। ये क्या मतलब है? ये तो मुसीबत है। ये तासुर आज़ाद मंश मगरिब के जहन पर जब नक्श होता है तो इस्लाम को कबूल करने की राह में शदीद तरद्दुद पैदा हो जाता है। क्योंकि ये लोग आज़ादियों के कायल, फ़र्ज़ी आज़ादियों के कायल हो चुके हैं, अखलाकी आज़ादियों के कायल हो चुके हैं, जिसे हम उर्दू मुहावरे में कहते हैं मादर पिदर आज़ाद शख्स। तो अब नई नस्लों में खुसूसन मगरिब में मादर पिदर आज़ादी का एक तस्वुर कायम हो रहा है। इनको इस्लाम से मुतनफ़र करने के लिए एक ये भी है कि कहा जाए कि इस्लाम तो आपकी रोज़मर्रा की आज़ादी में दखल देता है। आप कोई हरकत नहीं कर सकते जब तक पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ना लें कि हरकत कैसे करनी चाहिए। चाहे दाएं और बाएं का फ़र्क, ये चीज़ें भी उसने तमस्सुल के साथ बयान की हैं। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ कि इनका फ़लसफ़ा क्या है, तब आप समझें और गौर करें, तब आपको पता चलेगा कि कैसे मुस्लिम बनता है और इसके नतीजे में आया आपकी आज़ादी पे हरफ आता है या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सलासत और सफाई और पाकीज़गी पैदा होती है। मैंने कहा आज की दुनिया साइंस की दुनिया है और यहाँ स्पेशलाइजेशंस के दौर हैं, और इस कदर ज़ोर है स्पेशलाइजेशन का कि इस बारे में लतीफ़े भी घड़ लिए गए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि एक शख्स ने किसी से डॉक्टर के तौर पर तारुफ कराया। उसने कहा डॉक्टर ठीक है, लेकिन कैसा डॉक्टर? डिविनिटी का या साइंस का? अगर साइंस का है तो केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या किसी फिलॉसफी का या इल्मुल अब्दान से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर, शिफा से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर। डॉक्टर क्या मतलब, बताओ तो सही। उसने कहा नहीं, इल्मुल अब्दान यानी शिफा से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर। तो उसने फिर पूछा कि ये भी तो बड़ा वसी मज़मून है, वो फिजिशियन है या सर्जन है, जर्राह है या आम तबीब है, वो भी तो पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जर्राह है।
اس نے کہا جراحی کا مضمون بھی تو بہت وسیع ہے، جسم کے کس حصے سے تعلق رکھنے والے جراح ہیں؟ اس نے کہا آنکھ، ناک اور گلا، یا کان، آنکھ، ناک اور کان۔ اس نے کہا آنکھ، ناک اور کان، وہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہوئیں، اب تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آنکھ سے تعلق ہے ان کا یا ناک سے یا کان سے۔ اس نے جواب میں کہا کہ ناک سے تعلق ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کس نتنے سے؟ اگر ناک سے تعلق ہے تو نتنے کی بھی تو اسپیشلائزیشن ہوگی۔ یہ وہ بظاہر ایک لطیفہ ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جدید ترین رجحانات اسپیشلائزیشن کی طرف ہیں، اور جتنا زیادہ انسانی عقل اور فکر اور تدبر آگے بڑھتا ہے اتنا ہی وہ اسپیشلائزیشن کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، اور وہ شاندار مذہب ہے، اور تمام مذاہب میں ایک ہے جس نے انسان کو اسپیشلائزیشن سکھائی، اور اسی میں مسلمان کا مسلمان ہونا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی مسلم ہے، اس سے آپ کو امن ہے، اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے کہا جب میں آپ سے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہوں، چونکہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کوئی گندی چیز نہیں پکڑنی، اس لیے میں آپ کے لیے ایک امین کے طور پر آپ کو مجھ سے کوئی خوف نہیں۔ آپ بے تکلفی سے ہاتھ بڑھا کر میرے دائیں ہاتھ کو تھام سکتے ہیں، جانتے ہوئے کہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، لازماً یہ ہاتھ صاف ہوگا۔ لیکن آپ نے نہ دائیں کی تمیز سیکھی نہ بائیں کی تمیز سیکھی۔ ہو سکتا ہے آپ دائیں ہاتھ سے طہارت کر کے آئے ہوں، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا ہو، دائیں ہاتھ سے کوئی گند اٹھایا ہو، کسی کتے کے منہ میں ڈالا ہو، مجھے تو آپ سے کوئی امن نہیں ہے۔ اخلاق کی خاطر اور تہذیب کی خاطر مصافحہ تو میں کرتا ہوں، لیکن واپس جا کر میں اس ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا جب تک اسے اچھی طرح صاف نہ کر لوں۔ تو یہ ہے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ہمیں انسانیت کی اعلیٰ اقدار سکھائی ہیں، آپ نے ہمیں عظیم الشان تہذیب عطا کی ہے۔ یہ جاہل اور بے وقوف اور سفلی لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے اگر ان باتوں پر ہنستے ہیں تو ان کو ہنسنے دو۔ آپ امین بنائے گئے ہیں، اور یہ ہے امانت کا مقام کہ کوئی شخص آپ سے خوف نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کی عزت آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہوگی، اس کی شرافت آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اس کا نام آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اس کی ملکیت آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اس کے بچے، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، اس کے اور عزیز سارے آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں، اس کی ملکیتیں ہر قسم کی آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں، کوئی خطرہ آپ کی طرف سے نہیں۔ یہاں تک کہ ہاتھ سے ہاتھ جب ملاتا ہے تب بھی وہ جانتا ہے کہ ایک محمد مصطفیٰ کے غلام کے صاف ہاتھوں سے میں ہاتھ ملا رہا ہوں اور مجھے اس سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج کے خطبہ میں دیا تھا، اور اس پیغام کو حجۃ الوداع کے خطبے کے طور پر ہم تمام دنیا کے مسلمان خوب جانتے ہیں، لیکن اس حد تک جانتے ہیں کہ ان کو علم ہے کہ ایک پیغام تھا۔ اس حد تک نہیں جانتے کہ اس پیغام کا مقصد یہ تھا کہ یہ پیغام ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے، ہمارے خون میں دوڑنے لگے، ہمارے رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ اس پہلو سے بدقسمتی سے آج مسلمان بالکل غافل ہوا پڑا ہے۔ آپ نے اس قدر کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، آپ نے اس پیغام کی اہمیت کو اپنی زبان سے نہیں اپنی اعمال سے دنیا کو پہنچانا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی دوبارہ اس پیغام کی طرف واپس لے کے آنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اس صدی کا جو آپ کے سامنے پھیلی پڑی ہے سب سے زیادہ اہم کام ہے۔ اس لیے میں حجۃ الوداع کے خطبے میں سے چند اقتباسات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ سمجھیں گے کہ در حقیقت امانت، سچائی کیا ہوتی ہے، امانت کیا ہوتی ہے، اور اسلام کس کا نام ہے۔ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان سے جدا ہونے سے پہلے، اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف لوٹنے سے پہلے جو آخری نصیحت ہمیں کر گئے ہیں
उस नसीहत का एहतराम जितना भी मुमकिन है तसव्वुर में उतना करना हर आशिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्ज है। उसके बगैर उसके इश्क का दावा सच्चाई साबित नहीं हो सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस खुतबे में से वो मजमून मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसका इस खुतबे के बयान करदा मजमून से ताल्लुक़ है। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नतूबु इलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लह। कि तमाम तारीफ़ें सिर्फ खुदा के लिए हैं। मैं अब उर्दू द्वारा तर्जुमा ही पढ़ के सुनाऊँगा आपको। तमाम तारीफ़ें सिर्फ खुदा ही के लिए हैं जिसकी हम तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। हम अपने नफ्सों और अपने अमाल की बुराइयों से खुदा की पनाह में आते हैं। ये दुआ जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मांगी, इसके पीछे जो जज्बा था उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर जिस हद तक तसव्वुर मुमकिन है उसको मलहूज़ रखकर आज आप इस दुआ में शामिल हो जाएं और दिल की गहराइयों से इस दुआ को आज़ाना खुदा के हुज़ूर इस तरह पेश करें गोया आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आपके साथ इस दुआ को दोहरा रहे हैं। तमाम तारीफ़ें सिर्फ खुदा ही के लिए हैं जिसकी हम तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। हम अपने नफ्सों और अपने अमाल की बुराइयों से खुदा की पनाह में आते हैं। कितना अजीम शान कलाम है। हम अपने नफ्सों और अपने अमाल की बुराइयों से खुदा की पनाह में आते हैं। दुनिया में जितनी बुराइयां फैलती हैं वो इंसानी नफूस की बुराइयां उछल कर बाहर निकला करती हैं और दुनिया के लिए दुख का मूजिब बन जाया करती है। बस फरमाया कि दूसरों को न देखो, तुम अपनी बुराइयों से खुदा की पनाह मांगो। अगर तुम अपनी बुराइयों से खुदा की पनाह में आ जाओगे तो सोसाइटी तुम्हारी बुराइयों से पनाह में आ जाएगी। इसके बगैर सोसाइटी की निजात का और कोई रास्ता नहीं। हम अपने नफ्सों और अपने अमाल की बुराइयों से खुदा की पनाह में आते हैं। जिसको खुदा हदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। बस आप मुसलमान हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत आपको गैर मुस्लिम करार नहीं दे सकती, और जिसको वो गुमराह कर दे उसे कोई हदायत देने वाला नहीं। गुमराह शख्स के मुतालिक सारी दुनिया और सारी दुनिया की हुकूमतें अपनी आवाज़ की बुलंद तरीन क़ुव्वत के साथ ये ऐलान करें कि ये सच्चा मुसलमान है, अगर खुदा के नज़दीक वो नहीं होगा तो वो नहीं बन सकेगा। मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं सिवा खुदा के जो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसका बंदा और उसका रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे ज़्यादा अज़ीमुश्शान गवाही जो दी गई है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ुबान से थी, और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज विदा के मौके पर खुद गवाही दे रहे थे। मैं गवाही देता हूँ, आप फरमा रहे थे कि मोहम्मद उसका बंदा और उसका रसूल है। ए अल्लाह के बंदो, मैं तुमको ताकीद करता हूँ और उभारता हूँ कि तुम उसकी अताअत करो। मैं नेकी से इब्तदा करता हूँ, फिर उसके बाद ऐ लोगो तुम मेरी सुनो, मैं तुमको खोल कर बताता हूँ कि शायद इस साल के बाद इस जगह मुझसे तुम फिर मुलाकात न कर सको। ऐ लोगो, तुम्हारे आपस के खून और माल तुम पर हराम हैं, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलो। जिस तरह ये दिन तुम्हारा ये शहर, जिस तरह से ये दिन और तुम्हारा ये शहर और तुम्हारा ये महीना हराम यानी बुजुर्ग है, देखो मैंने हक़ के तबलीग अदा कर दिया। ए अल्लाह, तू भी गवाह रहना। बस जिसके पास जिसकी कोई अमानत हो उसको उसके मालिक को पहुंचा दे।
جس کے پاس جس کی کوئی امانت ہو اس کو اس کے مالک تک پہنچا دے، بہت ہی عظیم الشان اور وسیع مضمون ہے۔ خدا نے ہمیں آپس کے تعلقات میں امین مقرر فرمایا ہوا ہے، اور جس کا جو حق ہے اس تک پہنچانا یہ امانت داری ہے، اور یہ وہ آخری پیغام ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سب سے نمایاں کر کے آپ کے سامنے رکھا۔ بس جس کے پاس جس کی کوئی امانت ہو اس کو اس کے مالک کو پہنچا دے۔ جاہلیت کا تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے۔ پھر عورتوں سے تعلقات کے متعلق اور عورتوں کے مردوں پر حقوق اور مردوں کے عورتوں پر حقوق سے متعلق آپ نے نصیحت فرمائی، اور چونکہ اس ضمن میں جماعت میں ابھی سے بہت سی کمزوریاں داخل ہو چکی ہیں جو انتہائی تکلیف کا موجب بنتی ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ میں اس حصے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں، وہ ان پر تمہارے یہ حقوق ہیں کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی دوسرے کو نہ سونے دیں، اور تمہاری اجازت کے بغیر ایسے لوگوں کو گھروں میں نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور بے حیائی کی باتیں نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو جدا کر سکتے ہو، الگ سلا سکتے ہو، اور نرم مار سکتے ہو، سخت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسی شفقت تھی عورتوں پر، اتنی بڑی برائی بیان کرنے کے باوجود جب مار کی اجازت دی تو فرمایا نرم مار سکتے ہو، سخت مار نہیں۔ بس اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری تابع دار ہو جائیں تو تم پر ان کی خوراک، ان کا پہناوا نیکی اور مقررہ طریق پر واجب ہے۔ پھر دیکھیں کس شفقت کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف متوجہ فرماتے ہیں تمہارے پاس عورتیں مجبور آتی ہیں، بے اختیار اور بے بس ہوتی ہیں، ماں باپ اپنے گھروں سے رخصت کر دیتے ہیں اور تمہارے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دراصل امانت کا مضمون ہے۔ وہ جو ماں باپ کے گھر ناز و نام سے پلتی تھی وہ تمہارے پاس بے بس اور مجبور ہو کر آ جاتی ہیں۔ اب تم ان کے امین ہو جو خود کچھ نہیں کر سکتی، تم ان کو خدا کی امانت کے طور پر حاصل کر سکے ہو۔ بظاہر مضمون ماں باپ کی امانت سے شروع ہوا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آخری مقام تک پہنچا دیا ہے۔ تمہارا بے بس ہو کر آئیں، تم ان کے امین ہو، مگر یاد رکھو تم ان کو خدا کی امانت کے طور پر حاصل کر سکے ہو، کیونکہ خدا کی اجازت سے آئی ہیں اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع آئی ہیں۔ اس لیے بڑا گہرا معرفت کا فکرہ ہے جب آپ نے فرمایا کہ تم ان کو خدا کی امانت کے طور پر حاصل کر سکے ہو، اور اس کے نام سے تم نے ان کو جائز کیا ہے۔ بس ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ان کے لیے بھلائی سوچا کرو۔ لوگوں میں نے تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ بار بار اس موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے فکرے دہرائے کہ لوگوں میں نے تبلیغ کر دی اور اے اللہ تو گواہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ میں نے امانت دار کے سپرد کر دی ہے۔ اے خدا تو نے مجھے جس بات کا امین بنایا تھا، میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ جس طرح تو نے فرمایا، جو کچھ تو نے فرمایا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ میں نے بنی نوع انسان تک پہنچا دیا ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ فرماتے تم بھی گواہ ٹھہرو، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ میں نے امانت تمہارے سپرد کر دی یا نہیں کر دی؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، بالکل صحیح فرمایا، آپ نے خوب امانت کا حق ادا کیا، آپ نے پیغام پورے کا پورا ہم تک پہنچا دیا۔ فرمایا لوگوں تمام مسلمان بھائی ہیں، کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں ہے۔ دیکھنا میں نے تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اور اے لوگو تم بھی گواہ ٹھہرو۔
میں نے تبلیغ کر دی ہے، میرے بعد تم لوگ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگا۔ آج بدقسمتی سے عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس خطبہ وداع کی ٹوٹل نگیشن ہے، کلیتاً اس کے مضمون کے برعکس صورتحال ہمیں مسلمان ممالک کے معاشرے میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس گزشتہ چند سالوں میں جتنے مسلمانوں کی گردنیں ماری، گزشتہ 1000 سال میں انہوں نے غیروں کی گردنیں اتنی نہیں ماری۔ صرف ایران عراق جنگ میں مسلمانوں نے مسلمانوں کی اتنی گردنیں ماری ہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ گزشتہ 1000 سال میں غیروں کی گردنیں اتنی نہیں ماری، اور آج بھی یہ سلسلہ خونریزی کا مسلمان کے درمیان اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے۔ فرمایا میرے بعد تم لوگ کافر نہ بن جانا، کافر کی تعریف فرمائی کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ چلا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کیا اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے، خبردار میں نے تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ٹھہر کہ میں نے تبلیغ کر دی۔ اے لوگو تمہارا رب ایک ہی ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہی ہے، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی کا پتلا تھا۔ یعنی انسان کو نہ صرف یہ ہے کہ انسانی وحدت کی تعلیم دی، اور چونکہ ہم توحید کی صدی میں اس رنگ میں داخل ہو رہے ہیں کہ بنی نوع انسان کو بھی امت واحدہ بنا رہے ہیں، اس لیے اس خطبے کا بڑا گہرا تعلق ہے آج کے مضمون سے۔ آئندہ صدی کے لیے ہمارے لیے ایک لاہ عمل ہے، ایک عظیم الشان لاہ عمل ہے، ایک ایسا خوبصورت چارٹر ہے بنی نوع انسان کے تعلقات کو امن اور صلح پر قائم کرنے کے لیے کہ اس سے زیادہ خوبصورت چارٹر کبھی دنیا میں کہیں نہیں لکھا گیا۔ فرماتے ہیں تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی کا پتلا تھا۔ مٹی کا پتلا کہنے میں عجز کی طرف اشارہ ہے، عجز کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہو، تھوڑی سی طاقتیں حاصل کر کے متکبر ہو جاتے ہو، تھوڑی سی دولت پا کر تم بے راروی اختیار کرنے شروع کر دیتے ہو، تو سنو کہ تم بالآخر مٹی سے بنائے گئے تھے، اور یہ مضمون اس میں شامل ہے کہ مٹی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ بے شک بزرگ تو اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ عربی کو عجمی پر کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ پہلے آپ نے عرب کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے اگر کسی قوم کی فضیلت کا تصور جواز رکھ سکتا تھا تو عربوں کی فضیلت کا تصور ہے جو جواز رکھ سکتا تھا، کیونکہ کائنات کا سب سے مقدس اور سب سے معزز وجود اور سب سے زیادہ متقی وجود عربوں میں پیدا ہوا۔ تو یہ دعویٰ فرمانے کے بعد یہ فصاحت و بلاغت بھی دیکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کتنے عظیم مقام، کتنی بلندیوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ فرمایا تم میں سب سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور آپ دوسری جگہ فرما چکے ہیں کہ سب سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں، سب سے زیادہ متقی میں ہوں۔ تو مان خیال آیا کہ اس عزت کا، اس اکرام کا تعلق عرب قوم سے نہ باندھ دیا جائے، اور یہ نہ شروع ہو جائے کہ عرب اپنی فضیلت اور اپنی برتری کا دعویٰ کرنے لگے کہ چونکہ دنیا کا سب سے معزز انسان ہم میں پیدا ہوا تھا اس لیے بحیثیت قوم ہم سب سے معزز ہیں۔ فرمایا عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی اور پرہیزگاری سے ہے۔ آج بھی اگر عرب متقی ہوگا تو وہ اس حد تک معزز ہوگا، اور اگر آج بھی کوئی عجمی متقی ہوگا تو اسی حد تک معزز ہوگا۔ اے لوگو میں نے تبلیغ کر دی ہے، اور اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ لوگو تم سے عنقریب اللہ تعالیٰ میری بابت سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سبوں نے کہا
ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا اور حق رسالت ادا فرما دیا اور امت کو نصیحت کرنے میں کوئی فروگزاشت نہیں کی اور تمام حجابات اٹھا دیے، امانت الہی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہم تک پہنچا دیا۔ اس پر آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہو اور اے اللہ گواہ رہے کہ یہ سب لوگ میری رسالت اور امانت کی گواہی دے رہے ہیں۔ بس اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ اصلاح نفس کرنے والا اور کوئی پیغام میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس آخری جمعے پر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جماعت کی یہی نصیحت پہنچاتا ہوں، اور جس طرح آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو حاضر ہو، اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاتے چلے جاؤ جو غیر حاضر ہیں، اور وہ آگے پھر ان لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہیں جو غیر حاضر ہیں۔ اس لیے وہ سب لوگ جو اس پیغام کو سنتے ہیں یا بعد میں پڑھیں گے یا سنیں گے، ان سب کو میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اس پیغام کو آگے پہنچاتے چلے جائیں اور پھر پہنچاتے چلے جائیں، اپنی نسلوں میں پہنچاتے چلے جائیں اور اپنی نسلوں کو نصیحت کرتے چلے جائیں کہ وہ ہمیشہ اس پیغام کو زندہ رکھیں، الفاظ میں نہیں بلکہ اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، یہاں تک کہ ان کے خون کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہی دے کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی امانت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر